شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین ثم آمین. تفسیر سورہ النساء، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 127. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکامات بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکامات جو ان یتیم بچیوں کے بارے میں ہے جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو. یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. اور وہ احکامات جو ان بچوں کے متعلق ان کے بارے میں ہے جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہیں رہے گی. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی میں آپس پر صلح کر لیں. کیوں؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح ہی بہتر. نفس تنگ دلی کی طرف ذرا جلدی مائل ہوتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور تقویٰ یعنی خدا ترسی سے کام لو تو یقیناً اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر خواتین کو اپنے گھر کی آبادی اور خوش رکھنے کا ایک طریقہ، چھوٹا سا نسخہ بتایا، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک خاتون ایک بیوی کو اس بات کا امکان ہو یا یہ حالات دو چار ہو جائیں کہ اس کا شوہر اس سے بدسلوکی، بد اخلاقی یا بے رخی برتنے لگے. بے رخی کا مطلب یعنی اس کا کوئی حق کی ادائیگی میں کمی کرے. شوہر اگر حقوق کی ادائیگی میں سے کچھ حقوق میں سے کچھ حق نہ دے تو بیوی کیا کرے؟ کیا وہ کسی این جی او کے پاس جائے یا اپنے گھر میں چیخ جھنگاڑا مچائے، اپنے گریبان نوچے، لڑے جھگڑے اور اپنے حقوق جو ہیں اس کو چھینے؟ نہیں. ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ مسلمان گھرانہ کوئی جنگ کا میدان، کوئی کشتی کا اکھاڑا نہیں ہے. یہاں پہ حقوق و فرائض کی جنگ کا تصور موجود نہیں ہے. شریعت بہت خوبصورتی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ کا نسخہ سکھا کر اس خاتون کو کیا بتا رہی ہے کہ صبر کرو، تحمل کرو اور درگزر کر کے اس کے اس حقوق کی ادائیگی کی کمی کو معاف کر کے، درگزر کر کے، اگنور کرو، ریکنسائل کر لو، کمپرومائز کر لو، گیو ان کر دو، چھوڑ دو اس کے اس رویے کو. اور اگر وہ چھینا جھپٹی کرو گی تو کہیں معاملہ اگر طلاق تک پہنچ گیا تو کچھ حق لیتے لیتے سارے حقوق ہی سے تو محروم نہ ہو جانا. کچھ حق لیتے لیتے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اس چھت سے تو محروم نہ کر لینا. تو اس حکمت میں سکھایا گیا کہ درگزر، ریکنسیلیشن اور کمپرومائز کر کے، گیو ان کر کے اس حقوق کی کمی کو ابزارب کرو اور صلح کا طریقہ اختیار کرو. بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں. پیچھے ہمیں شروع میں جہاں
تحدید ازواج کا تذکرہ، 4 ازواج کے ساتھ نکاح کا تذکرہ کیا گیا تھا، وہاں اس کو مشروط کیا گیا تھا اللہ تعدلوا فواحدۃ، کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لیے ایک کا تصور۔ وہاں پر بات ہوئی تھی، اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ایک شوہر جب ایک سے زائد بیوی کرتا ہے تو اس کو شریعت نے پابند کیا ہے کہ دنیاوی معاملات میں مکمل عدل، اس کے وقت کی ڈسٹریبیوشن، اس کی باری، اس کے نان نفقے اخراجات، اس کے لباس، کھانے پینے، گھر کا معیار، اس کے بچوں کی تعلیم، اس کا گھمانا پھرانا، تمام معاملات میں مکمل ایکوالٹی اور عدل ہوگا۔ لیکن یہاں پر جب یہ معاملہ آیا تو صحابہ کرام، آپ پہلے بھی یہ بات سن چکے ہیں کہ صحابہ کرام بہت ہی زیادہ متقی اور بہت زیادہ حساس تھے، تو ان کو اپنے رویوں اور اپنے دلی رجحان کی وجہ سے کچھ قلق اور پریشانی ہونے لگی، تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ ویسے مکمل اعتدال کرنے، عدل کرنے کا تم طریقہ اختیار ہی نہیں کر سکتے، تو لچک دے دی گئی۔ قلبی رجحان یا دلی رجحان کے حوالے سے تمہارے لیے عدل ممکن نہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ ایک فطری سی بات ہے، ماں کو بھی بس اوقات اپنے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے اور اس کی طرف ایک قلبی رجحان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2 بیویوں میں سے ایک انتہائی بدتمیز اور بد اخلاق سی ہے، اور ایک بہت خوش اخلاق ہے، ایک بہت ہی صابر، ایک بہت ہی بے صبری سی، ایک بہت ہی شکر کرنے والی اور بہت ہی ناشکری اور چڑچڑی سی، ایک ہی وہ تحفہ لاتا ہے، ایک ہی جیسا لاتا ہے، اور ایک جو ہے نا وہ پٹخ کے پھینکتی ہے، یہ کوئی رنگ ہے، یہ کوئی کپڑا ہے، میں نے تو کبھی منہ بھی نہیں لگایا ایسے کو، اور دوسری قدردانی کر رہی ہے، شکر کرتی چلی جا رہی ہے، بچھی چلی جا رہی ہے، تعریف کرتے چلی جا رہی ہے۔ تو جب ان بیویوں کے رویے میں اتنا فرق ہوگا تو اس شوہر کے جھکاؤ، اس کے ذہنی اور اس کے قلبی میلان میں عدل رکھنا مشکل ہے۔ تو صرف اور صرف اس کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اپنی دل کی حالت پر تم بہرکیف معاملہ جو ہے عدل کا نہیں کر سکتے، لیکن دنیاوی معاملات میں مکمل عدل کرنا، اور دل کے معاملے میں بھی اگر تمہارا جھکاؤ ایک کی طرف ہو بھی جائے فطری معاملے میں آ کے، تو پھر بھی کیا کرنا، ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جانا کو دوسری کو بالکل ہی لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ چشم پوشی کرنا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ، وہ دانا اور بینا ہے، یعنی گھر کو آباد رکھنے کی پوری ہی کوشش کی گئی، ہر ہی نسخہ، ہر ہی طریقہ سکھایا گیا، لیکن بہرکیف بہت دفعہ کیا ہے کہ آپس میں نبھاؤ ممکن ہی نہیں ہوتا، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں اکٹھا رہنا زیادہ نقصان دہ اور ضرر رساں ہے۔ تو پھر ایسی حالت میں جب طلاق انڈسپینسبل ہو جائے، انیویٹیبل ہو جائے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، تو پھر تسلی اللہ دے رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، اصل خالق رازق وہ ہے، اللہ تم ایک دوسرے سے غنی کر دے گا۔ آسمانوں اور زمینوں میں ہے جو ہے وہ سب اس کا ہے۔ تم میں سے پہلے جن کو کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تمہیں بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے تقویٰ سے کام لو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، وہ بے نیاز، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا کرو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا کرو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو۔ کب تک؟ اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ذات میں خود تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین اور تمہارے رشتہ داروں ہی پر کیوں نہ پڑتی ہو۔ عدل کا حکم دیا جا رہا ہے، اور عدل کہا جا رہا ہے کہ اس حد تک عدل کرو چاہے اس کا نقصان تمہیں، تمہارے عزیزوں، رشتہ داروں، تمہارے بھائی بندوں، تمہارے بہت ہی انٹیمیٹ لوگوں کو بھی تمہارے عدل کا نقصان ہو، تو بھی عدل کا طریقہ اختیار کرو۔ عدل کا مطلب ہے انصاف، برابری اور توازن قائم کرنا اور حق تلفی سے بچنا۔ عدل وہ طریقہ، وہ نظام کو قائم رکھنے کا وہ طریقہ کہ جس کی وجہ سے ہر نظام، ہر تنظیم، ہر ادارے، ہر سطح پر
فتنہ اور فساد کے روک تھام کا معاملہ، کوئی ادارہ، کوئی گھرانہ، کوئی معاشرہ، کوئی ریاست جس کے اندر انصاف نہیں، وہاں پر امن نہیں۔ عدل کا اور امن کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ فتنہ فساد ضرور رونما ہوتا ہے جس سطح پر انصاف اور عدل اٹھ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ جو کہا گیا نا کہ عدل ہے فاتر ہستی کا، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عادل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کائنات کو وضع المیزان، ایک انتہائی عادلانہ نظام کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ برپا کر کے انصاف ہی کے ساتھ چلاتا ہے۔ اور اللہ نے سورہ رحمان میں جہاں اس میزان کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، تم میرے اس کائنات کے نظام عدل کو ڈسٹرب اور ڈسرپٹ نہ کرنا۔ اللہ عادل ہے، عدل کو پسند کرتا ہے، اور اللہ کے عادل ہونے ہی کا تو تقاضا ہے، اس عدل ہی کا تو تقاضا ہے کہ اس نے قیامت کو برپا کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ بہت سے مظلوموں، بہت سے حقداروں کو ان کے حق دلوانے کے لیے تو عادل رب نے یہ قیامت کا اہتمام، وہ جو کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کا فقیر کون ہوگا، تو یہ عدل ہی تو ہے۔ وہ شخص جو ڈھیر سی نیکیاں کر کے لائے گا لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہوگی، تو عدل کا تقاضا وہ عادل کیا کرے گا، اس کی نیکیاں مظلوموں کو دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہوں گی تو وہ عادل گناہوں، مظلوموں کے، ظالموں کے گناہوں کو اس کے پلڑے میں ڈال دے گا۔ یہ قیامت کا دن، اس کو برپا کرنا ہی اس کے عادل ہونے کا اصل اظہار ہے۔ جب وہ ہے عادل تو کیا اس سے اس کا عدل مانگنا چاہیے؟ یاد رکھیے، اس سے عدل نہیں، اس کا کرم مانگنا ہے۔ وہ پنجابی کا سلطان باہو کا شعر ہے نا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے ہو، کرم کریں تے بخشے جاون میں جیوی منہ کالے ہو۔ اللہ سے عدل نہیں، اس کا کرم مانگا کریں۔ عدل کیا تو شاید کوئی نہ بچے گا، اور کرم کیا تو وہ سب کو اپنے کرم سے نواز کے بخش دے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ اللہ کی رحمت اور کرم جن کے شامل حال ہو جائے۔ اللہ بھی عادل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدل کرنے والے۔ حیات طیبہ میں اتنے واقعات، ابھی کل ہی ہم نے واقعہ پڑھا کہ ایک مسلمان تھا، وہ کلمہ گو تھا، جس نے جھوٹا الزام لگایا تھا، اور وہ دوسرا یہودی تھا، لیکن آپ نے حد کس پر جاری کی تھی؟ جب حق پتہ چلا تھا آپ نے انصاف سے حد مسلمان پر جاری کر کے یہودی کو چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ ایک اور مسلمان کا ایک یہودی کے ساتھ پانی کے معاملے میں تنازع تھا، اور حق پر کون تھا؟ یہودی حق پر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہودی جو اتنے کٹڑ دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، قاتلانہ حملے کرنے والے، زہر کی کوشش کرنے والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم، انصاف کے اس حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا تھا۔ اور وہ واقعہ بھی آتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، کہ ایک مخدومی خاندان نے چوری کی، اور سرقہ کا یہ مقدمہ اس مخدومی خاندان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو حد کے جاری کرنے سے پہلے آپ کے پاس سفارش آئی، اور سفارش اس مخدومی خاندان کو چھڑوانے کی سفارش کس سے کروائی گئی تھی؟ حضرت زید بن حارث کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید، جن کو کیا لقب دیا گیا؟ حب رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بیٹے کا لقب دیا گیا ہے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروائی گئی تھی، اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تھا، اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا، تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے اوپر والے طبقے کے اوپر تو حدیں جاری نہیں کرتے تھے، اپنے نچلے طبقے کے اوپر ناانصافی کر کے حدیں جاری کرتے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرقہ کرتی تو میں حکم دیتا کہ ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، امت کو تاکید کر دی کہ انصاف سے جاری کردہ ایک حد 40 دن کی مسلسل بارش سے بھی زیادہ مفید ہے۔ اور یہی آپ کی تاکید، اور یہی آپ کی سنت، اور یہی قرآن کی تعلیمات کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام خلفائے راشدین کے اندر عدل کے پیمانے نظر آتے۔ عدل فاروقی مشہور ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں یہ عادل حکمران اب پھر لوٹا دے، اللہ ہمیں ایسے حکمران، ایسے چیف جسٹسز، ایسا عدل کا نظام قائم کرنے والے حکمران پھر لوٹا دے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम भी अदल करने वाले, क्योंकि कुरान ने एक जगह नहीं, कुरान ने बारहा इस चीज़ का हुक्म दिया। अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पर अदल का हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में जहाँ अपने अमर और नवाही बताए हैं वहाँ हुक्म आता है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसानी व ईताइ दिल कुर्ब। यानी अल्लाह का जो अमर और कैटेगोरिकल डू है उसमें पहला डू क्या है कि अदल करो। इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला सूरा अराफ में फरमाते हैं कुल अमर और रब्बी बिल क़िस्त, तुम कह दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारी कुरान, तुम कह दो कि मेरे रब ने अमर क्या दिया है, हुक्म क्या दिया कि इंसाफ करो। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दे दिया कुल तालू, कह दो तुम आओ, अतलू मैं पढ़ूँ, मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, कि तुम्हारे रब ने तुम पर हराम क्या किया है, व इज़ कुल्तुम फ़अदिलू लौ कान ज़ा क़ुरबा, कि जब भी तुम बात करो तुम क्या करना, तुम अदल की बात करना। अल्लाह ने ना इंसाफ़ी को हराम कर दिया। अपने रिश्तेदारों के मामले में भी जब बात करो, जब मुँह खोलो तो अदल करना। अल्लाह ने रिश्तेदारों के मामले में भी ना इंसाफ़ी को हराम कर दिया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने वाज़े तौर पर फरमाया इअदिलू, अदल करो, वहुवा अक़रबु लित्तक़वा, ये तक़वा और खुदा खौफी के ज़्यादा करीब है कि तुम अदल करो। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ज़िंदगी के हर ही शोबे में अदल और इंसाफ के नमूनों को कायम करने की तौफीक अता फरमाए। और अदल करना है कहाँ कहाँ पर, हर सतह पर अदल का हुक्म है। अगर हम मुल्की और हकूमती सतह पर देखें, अदलिया की सतह पर भी अदल करना है। हदीस के अल्फाज दोहराएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन जब सूरज सवा नेज़े पर होगा और अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, तो 7 खुशनसीब लोग अल्लाह के अर्श के साए में जगह दिए जाएंगे। टॉप ऑफ द लिस्ट कौन है? आदिल हुक्मरान। हकूमती सतह पर, अदलिया की सतह पर अदल करना लाजिम है। अदल से जारी की हुई एक हद 40 दिन की मुसलसल बारिश से ज़्यादा मुफीद है, हदीस ने बता दिया। और याद रखिएगा, जिस मुमलिकत के, जिस मुल्क के अंदर अदल के साथ चोरों को, डाकुओं को, जानियों को सज़ा दी जाएगी, राशियों को सज़ा दी जाएगी, बेईमानी, धोखा, फ्रॉड करने वालों को सज़ा दी जाएगी, उस माशरे के अंदर हर बहरान, हर फितना फसाद ख़त्म होकर अमन कायम हो जाए। अदलिया के बाद माशरती सतह के ऊपर अदल करना ज़रूरी। माशरे के हर शोबे, हर डिपार्टमेंट में अदल ज़रूरी है। स्कूलों कॉलेजों में दाखिले अदल और मेरिट की बुनियाद पर हों। जॉब्स, नौकरियां, पोस्ट्स सारी अदल की बुनियाद पर और इंसाफ की बुनियाद पर दी जाएं। तरक्कियाँ, प्रमोशंस, नौकरी मुलाजमतों का बढ़ना, पोस्टिंग्स, जॉब्स की अपॉइंटमेंट्स, ये सब की सब अगर माशरे में अदल और इंसाफ की बुनियाद पर होने लगें, तो आज जो हमारे माशरे में नालायक और जाहिल लोग पोस्ट और पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं और पढ़े लिखे मास्टर्स और कितनी कितनी क्वालिफिकेशंस वाले लोग आज बगैर नौकरी के फिर रहे हैं, और फिर वो माशरे के डिलिक्वेंट्स और नशे के अंदर और बहुत से कामों के अंदर मुलव्विस हैं। ये नाइंसाफ़ी ही तो है माशरे की। एक अदम इत्मीनान और फिर एक अजीब डिलिक्वेंसी है जो माशरे में निकलती है जब माशरे के अंदर अदल ख़त्म हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, ये घर भी अदल का निज़ाम कायम करेंगे तो माशरे के अंदर और हुकूमती सतह पर अदल आएगा। मुझे और आपको अपने घरों के अंदर हर तरीके से अदल कायम करना है। हम माएँ बनेंगी, बहनें बनेंगी, बेटियां बनेंगी, हर तरीके से अदल कायम करना है। हम सासें बने, बहुएँ बने, हर रिश्ते में अदल का नमूना कायम करना है। बहसीयत माँ हमें अपनी बेटी और बेटे के दरमियान अदल करना है। हदीस बताती है ना कि वो शख्स जो 2 बेटे और बेटियों से आजमाया गया और उसने उनके दरमियान नाइंसाफ़ी नहीं की, बेटों को उन पर तरजीह नहीं दी, उनको पढ़ाना, उनको लिखाना, उनको खिलाना, उनको पिलाना, उनके साथ मोहब्बत, वो सारे के सारे मामलात में बेटों और बेटियों के दरमियान अदल करना। अपनी बेटी और अपनी बहू के मामले में अदल करना। जो अपनी बेटी के लिए पसंद करते हैं, जितना ख्वाहिश है कि वो मेरे घर आए, उसकी औलादे मेरे घर आए, वही अपनी बहू के लिए पसंद करना है। जो अपने बेटे के लिए पसंद करते हैं वही अपने दामाद के लिए पसंद करता है। चाहेंगे कि मेरा दामाद मेरी तरफ आए, मुझसे मिले, मेरी इज्जत करे, मेरा अदब करे, मेरा मुआविन बने, तो अपने बेटे को भी उनकी मुलाकात, उनकी खिदमत और उनकी मुआवनत करने के लिए पसंद कीजिए। उस पर दिल तंग नहीं करना, ये नाइंसाफ़ी है। इसी तरह बेटे और बहू के दरमियान अदल करना है। बहुत से मामलात में अगर बेटे की गलती है और बहू की गलती नहीं है तो फिर अदल करो, चाहे इसकी जद में तुम्हारे
اپنے کیوں نہ آئے؟ اگر میرا بیٹا غلط ہے اور میری بہو درست ہے تو میں عدل کا تقاضا یہ ہے کہ پھر میں اپنے بیٹے کی معاونت نہیں، میں اپنی بہو کی معاونت کروں گی۔ اگر میری بیٹی اور میرے داماد میں قصور میری بیٹی کا ہے تو میں بیٹی کو سپورٹ صرف اس لیے نہیں کروں گی کہ وہ میری بیٹی ہے، میرا داماد اگر حق پہ ہے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میں بیٹی کو سرزنش کر کے اس کی اصلاح کا طریقہ اختیار کروں۔ اتنا عدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، تو اتنا زیادہ عدل آپ دیکھیں، بیٹی اور داماد کے درمیان اتنا عدل ہے کہ یہ عدل اور یہ آپ کی محبت میں بھی برابری ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں زیادہ پیارا ہوں کہ فاطمہ؟ یہ عدل ہے جس کی وجہ سے یہ جملہ حضرت علی کے سوال ان کے ذہن میں آیا، ورنہ آج ہے کوئی جو اتنا عدل کرتا ہو؟ ہم سب اپنا محاسبہ تو کریں، کیا میری بہو اور کیا میرا داماد مجھ سے آ کے کبھی پوچھے ایسا سوال؟ یہ ہے وہ عدل کا پیمانہ۔ اور آپ جو اتنے عدل کرنے والے ہیں، آپ نے جواب بھی بہت ہی پیارا دیا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تم سے پیاری ہے، تم فاطمہ سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ ہے وہ عدل کا تقاضا۔ اور پھر ہر سطح پر عدل، اپنی اولادوں میں وراثت کے معاملات میں عدل۔ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی ان کا نام نعمان بن بشیر بتایا جاتا ہے۔ نعمان بن بشیر کا بیٹا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ماں باپ کے بہت ہی فرما بردار تھے۔ اسے میں نے آپ کو ان کے قصے بھی سنائے تھے نا۔ تو حضرت نعمان بن بشیر کے دل میں یہ خواہش آئی کہ ہمارا یہ بیٹا بہت ہی فرما بردار ہے، تو ہم اس کو اپنے مال میں سے، میں اس کو اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے کچھ زائد دے دوں، ایک غلام دے دوں، کچھ مال دے دوں اپنی زندگی میں۔ بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی نے کہا کہ نہیں، میں تمہاری بات نہیں مانوں گی جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں کرو گے۔ گویا شوہر اپنے تحفے اور ہدیے کے جو وہ اپنے بیٹے کو دینا چاہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت نعمان بن بشیر اور کہا کہ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا نعمان کیا تیری اور اولاد بھی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صاحب اولاد ہوں، اس کے اور بہن بھائی بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا، میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا۔ وراثت کے معاملات میں، ہبہ کے معاملات میں مکمل عدل قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق، بہن بھائیوں میں، ہمسایوں میں، ماتحتوں میں، ملازموں میں، اپنے میکے اور سسرال میں عدل۔ اللہ ہمیں اس توازن کو قائم رکھے، اپنے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ اور اپنی خوشیوں اور امن کی ضمانت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس عدل میں فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، یعنی اگر غریب ہے اور انصاف میں تمہیں لگے ہائے بیچارہ یہ تو پہلے ہی بڑا غریب ہے، میں اور سزا دے دوں گا، نہیں۔ اگر مالدار ہے، آئے ہائے یہ تو بڑا مالدار ہے، یہ تو بڑی سپورٹ والا ہے، اس کی دھونس میں آ کے یا اس کے ترس میں آ کے تم ان کی خیر خواہی نہیں کرو گے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کر چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، یعنی کبھی مانتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں، پھر کفر کیا اور کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا اور کبھی ان کو راہ راست نہیں دکھائے گا۔ جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار۔ یہاں پر سورہ ال عمران میں بھی، یہاں پر بھی اور اس سے آگے بھی سورہ توبہ میں بھی لگاتار ایک انسانی تعلق کے قسم پر بات ہوگی، اور وہ تعلق ہے ولایت کا تعلق۔ مسلمانوں کو ولایت کس سے کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی ہے، یہ کانسیپٹ بارہا قرآن میں سمجھایا جائے گا، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان، اخلاق اور ان کے دین اور اسلام کی حفاظت ممکن ہو سکے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان